الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین اکرام، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے اور انتظار کیا کرتے تھے۔ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے درمیان میں رمضان سے 6 مہینے پہلے یہ تذکرہ شروع ہو جاتا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، اور اسی حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاموں کی ترتیب بھی دیتے تھے۔ اور جب بالکل رمضان قریب آ جاتا اور صرف رجب اور شعبان 2 مہینے باقی رہتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رمضان کی محبت اتنی بڑھ جاتی کہ آپ اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتے کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہماری زندگی میں برکت عطا فرما اور رمضان سے ہماری ملاقات کرا دے۔ یہ برکت زندگی میں اور حیات میں برکت کی دعا تھی، یعنی کہ اگر میری نصیب میں موت بھی ہے، یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ موت نہ آئے، میری زندگی لمبی ہو جائے، عمر دراز ہو جائے اور رمضان سے میری ملاقات ہو جائے۔ اور صحابہ کے اندر بھی یہی تجسس اور یہی محبت ہوتی تھی کہ کب رمضان آئے گا اور کب ہم رمضان کی برکتوں کو حاصل کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ ہم یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فکر تھا، صحابہ کا جو فکر تھا، اور حضور جو دعا کرتے تھے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں، ہمیشہ ہم اس حدیث کو سنتے ہیں، لیکن معلوم کرنا یہ ہے کہ آخر اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور صحابہ کے اندر ایکسائٹمنٹ کیوں تھا، رمضان کا ایسا انتظار کیوں ہوتا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ رمضان سے اللہ کیا چاہتا ہے، رمضان کیوں آتا ہے۔ اگر اسے عام لفظوں میں اور آسان انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں تو رمضان اصل میں کمپٹیشن ہے، رمضان ایک مقابلہ ہے جو اللہ اپنے سارے بندوں کو دیتے ہیں۔ ایک یونیورسل کمپٹیشن ہے کہ پوری دنیا کو اللہ رمضان کا مہینہ دیتے ہیں اور ایک مقابلے کے طور پر دیتے ہیں کہ ہر ایمان والا اس مقابلے میں جیت سکتا ہے اگر وہ محنت کرے گا اور اس کمپٹیشن میں اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ لگائے گا اور کامیاب ہوگا، ایک ونر اور چیمپئن بنے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کمپٹیشن کا ایک بہت بڑا بدلہ ہے، اتنا بڑا بدلہ کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور بدلہ ہو نہیں سکتا۔ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ حدیث بھی اسی بدلے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو رمضان کا کمپٹیشن جیتے گا اس کا پرائز، اس کا ریوارڈ اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ خود اسے مل جائیں گے۔ یعنی رمضان اللہ کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ کی دوستی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ معمولی کوئی طاقتور اور کوئی انفلوئنسڈ آدمی اگر ہمارا دوست بن جائے تو آدمی اطمینان کرتا ہے کہ فلاں سے میری پہچان ہے تو میرا کام ہو جائے گا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جس کا اللہ دوست ہو جائے کیا اس کا کوئی کام رک سکتا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات چیت کر رہے تھے، لمبی حدیث ہے، میں بس اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر کے بتانا چاہتا ہوں جو ہماری اس موضوع کے لیے ضروری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، معاذ ایک بات یاد رکھ، ساری دنیا مل کر اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، تجھے تکلیف پہنچانا چاہے، لیکن اگر اللہ تیری سائیڈ ہے، اللہ تیری طرف ہے، تو دنیا مل کر تجھے کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ہم اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ ہم سب کی طرف آ جائے، ہم اتنی محنت کر لیں رمضان میں کہ اللہ اگر ہمارا دوست بن جائے، تو پھر اندازہ لگائیے کیا ہمارا کوئی کام رک سکتا ہے، کیا ہمارا کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا مل کر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے گی، لیکن اللہ اگر ہماری طرف ہے تو نقصان نہیں پہنچ سکے گا، بلکہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں بچائیں گے، اللہ اپنے فضل سے اپنے دوستی کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارے کاموں کو پورا کرائیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑا ہی بہترین موقع ہے
کہ رمضان کے مقابلے کو ہم جیتیں اور اللہ کو بطور پرائز حاصل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، کیونکہ اللہ کو سب سے اچھا پہچاننے والے، اللہ کو سب سے زیادہ سمجھنے والے وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ رمضان کا ریوارڈ کیا ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو کمر کس لیتے تھے۔ کمر کس لینے کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیو ہو جانا، ہر قسم کی سستی، ہر قسم کے آرام کو چھوڑ دینا۔ تو ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مثال ہیں۔ ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ رمضان آ رہا ہے تو یہ کھانے پینے کا یا سونے آرام کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ بہت سارے ہم مسلمان بھائی آپس میں ہم گفتگو بھی کرتے ہیں کہ رمضان ہے بھی آرام سے رہنا، رمضان ہے آرام سے رہنا۔ نہیں، اس بات کو ذرا دماغ سے نکالیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ حضور کیا کرتے تھے۔ کیا حضور کو آرام مقصود ہے؟ نہیں، رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حد سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے تھے۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روزہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، کیونکہ حضور ہر مہینے میں 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، ہر پیر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے میں 10، 11 دن کے روزے حضور کے ویسے ہی ہو جاتے، نفل روزے۔ اور حضور کے لیے رات کی تراویح کوئی بہت مشکل چیز نہیں تھی یا نئی چیز نہیں تھی، کیونکہ حضور روزانہ 8 رکعت تہجد نماز پڑھتے تھے، اور ان تہجد کے 8 رکعتوں میں کئی پارے پڑھ لیتے تھے، کبھی 5 پارے، کبھی 6 پارے پڑھ لیتے تھے۔ تو حضور کے لیے رات جاگ کر کچھ نمازیں، رکعتیں پڑھ لینا اور دن میں روزہ رکھ لینا یہ نئی چیز نہیں تھی۔ حضور تو یہ سارا سال کرتے تھے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے جو ایکسائٹ رہتے تھے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور صحابہ کے اندر ایک تجسس ہوتا تھا، وہ اس لیے کہ رمضان کے ایک ایک گھڑی اور رمضان کے ایک ایک سیکنڈ کو صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصول کرتے تھے، اس میں نیکیاں کرتے تھے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے، اور اللہ کو دکھاتے تھے کہ یا اللہ، رمضان تیری طرف سے ایک بہترین مہینہ ہم کو ملا ہے، ہم اس کی قدر کر رہے ہیں۔ یہی ایک کمپٹیشن کا اصول ہوتا ہے کہ جو جتنا ریہرسل کرے گا، جو جتنی پریکٹس کرے گا، اور جتنا بہترین طریقے سے کمپٹیشن میں پرفارم کرے گا، اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام دیتے ہیں۔ تو رمضان کا جو پرفارمنس ہمارا ہوگا وہ ہم کو اللہ کا اتنا ہی قریبی بنائے گا۔ یاد رکھیے، ہم جنت میں جانے کی خواہش کرتے ہیں، ہم نیکیاں کرنے کی خواہش کرتے ہیں۔ سب سے بڑی نیکی اللہ کو خوش کرنا ہے، اور نیکی کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مسکراہٹ دے رہے ہیں، اللہ کو خوش کر رہے ہیں۔ اور جب رمضان میں محنت کریں گے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں گے، سستی کاہلی چھوڑ کر زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، لوگوں کی ہمدردی میں، ان کو ساتھ دینے میں، گھر کے ہماری ماؤں بہنوں کو سحری افطاری کی تیاری میں اگر ہم ساتھ دیں گے، جتنا بھی نیکی کا حصہ ہمارے ہاتھ میں آ سکتا ہے، اگر ہم وہ تمام کام کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے، اور کمپٹیشن کے اندر ہماری کامیابی ہم کو اللہ کی دوستی دلائے گی، ہم سیدھا اللہ کے دوست بنیں گے۔ اور اللہ کا نظام ایسا ہے، بلکہ دنیا کا نظام ہے، کہ ایک بار آدمی ریکارڈ بناتا ہے، پوری زندگی اس کا پھل اسے ملتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ایتھلیٹس ہیں، سپورٹس مین ہیں، جب یہ کوئی ایک ریکارڈ بنا دیتے ہیں تو زندگی میں ایک بار ریکارڈ بناتے ہیں، لیکن پوری زندگی لوگ ان کو اس ریکارڈ سے یاد کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو عزت دیتے ہیں۔ تو رمضان میں اللہ کی محبت کا ریکارڈ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کو چاہنے کا، اللہ کو پانے کا ایک ایسا جذبہ دل میں لائیں، اور اسے عمل میں لا کر اللہ کو دکھائیں کہ اللہ کے یہاں ہمارا ایک ریکارڈ بن جائے۔ اور اس ریکارڈ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب بھی اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، جب بھی اللہ بخشنا چاہیں گے، اللہ نوازنا چاہیں گے، سب سے پہلے لسٹ میں نام رمضان کے ونرز کا رہے گا۔ اور ہم کوشش کریں کہ وہ رمضان کے ونرز ہم بنیں، اور اللہ کے یہاں پرائرٹی لسٹ میں ہمارا نام رہے۔ ہر اچھائی میں اللہ سب سے پہلے ہم کو یاد کرے، اور جب بھی اللہ کسی کے گناہ بخشنے کی نیت کرے تو سب سے پہلے ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ یہی رمضان کا اصل مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کے موقع پر ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے جمعہ کے خطبے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
3 سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہیں تو 3 دفعہ آمین کہتے ہیں۔ اس حدیث کو شارٹ کر کے میں اس نقطے پر آنا چاہتا ہوں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، آج اچانک یہ نیا کام ہم نے آپ سے دیکھا کہ آپ آمین بول رہے تھے جبکہ کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ 3 بد دعائیں جبریل نے کی، ان 3 بد دعاؤں میں سے ہر بد دعا پر میں نے آمین کہی ہے۔ اس میں سے ایک بد دعا یہ ہے کہ جسے رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے اللہ کے پاس تو وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ جبریل نے یہ کہا تو میں نے اس پر آمین کہا۔ تو اندازہ لگانے کی ضرورت ہے کہ کمپٹیشن ہے یہاں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم گناہ بھی بخشوا لیتے اور اللہ کے اتنے نزدیک پہنچ جاتے کہ ہم اللہ کے دوست بن جاتے، اللہ ہمارا دوست بن جاتا۔ لیکن اگر کوئی اتنی غفلت کر رہا ہے کہ نہ اللہ کی دوستی حاصل ہو رہی ہے، نہ کوئی نیکی کر رہا ہے، بلکہ اس کے اپنے گناہ بھی وہ معاف نہیں کر رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا پر آمین کہہ رہے ہیں کہ رمضان جیسا مہینہ جس میں ہر چیز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، جس میں اللہ معافی پر اتر آیا ہے، جس میں اللہ اپنے بندوں کو اپنا دوست بنانا چاہ رہا ہے، لیکن اگر یہ اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکا تو پھر اس کے جینے کا کیا فائدہ، یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو ہم اندازہ لگائیں کہ رمضان کو غفلت سے گزارنے کا کتنا بڑا عذاب ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ یہ مہینہ ہم اتنی محنت کریں کہ اپنی محنت اللہ کو دکھائیں، ہم اپنے آنکھوں کو لال کر لیں، اپنے جسم کو تھکا دیں، عید کے دن جب ہم عیدگاہ جائیں تو ہماری آنکھیں لال ہوں اور ہم جو ہے نیند کی وجہ سے بیٹھ کر اونگ رہے ہوں اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں کہ یا اللہ یہ تھکان، یہ مشکل، یہ جاگنا صرف تیری محبت میں تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے جو انعام آئیں گے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب روزے دار عید کے دن نکلتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، جب فرشتے ہر سرکل پر، ہر گلی کے کونے پر کھڑے ہوتے ہیں اور روزے داروں کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تم نے اپنا کام کیا ہے، اب اللہ تم سے خوش ہو گیا ہے۔ تو اللہ کا خوش ہو جانا، اللہ کا راضی ہو جانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت اللہ کا راضی ہونا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اور وہ موقع اللہ ہم کو رمضان کے ذریعے سے دے رہا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ ہم رمضان کے اس کمپٹیشن کو اچھے سے اچھا پرفارم کریں اور جیت کر اس کمپٹیشن میں اللہ کی دوستی حاصل کریں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔